آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جن خیالات، نظریات اور تجزیوں کا گہرائی سے مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ نہ صرف تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے بلکہ آج کے حالات، خاص طور پہ مشرق وسطی کی کشمکش کو سمجھنے کے لیے۔ بالکل مشرق وسطی کی کشمکش کو سمجھنے کے لیے ایک بالکل نیا زاویہ فراہم کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو مواد ہے وہ معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد کے مشہور نظریات اور ان کے تجزیوں پر مبنی ہے۔ اور ان کے یہ تجزیے کوئی عام سیاسی تبصرے نہیں تھے۔ صحیح، ان میں گریٹر اسرائیل کے تصور سے لے کر عرب دنیا کی تقسیم، رجوع الی القرآن کی اہمیت اور اس پوری بساط پر پاکستان اور ایران کے متوقع کردار تک بہت کچھ شامل ہے۔ ہم ان تمام پہلوؤں کو ایک ایک کر کے کھولیں گے۔ لیکن گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک بنیادی اصول طے کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، آج کے اس سیشن کا مقصد ہرگز ان سیاسی یا مذہبی نظریات کی تائید یا تردید کرنا نہیں ہے۔ بالکل، ہم یہاں کوئی فتوے یا حتمی فیصلے صادر کرنے نہیں بیٹھے ہیں۔ جی، بطور طالب علم اور تجزیہ کار ہمارا کام ان افکار کا خالصتاً غیر جانبدارانہ جائزہ لینا ہے۔ ہمارا اصل ہدف صرف یہ سمجھنا ہے کہ اصل ماخوذ میں کیا پیغام دیا گیا ہے اور ڈاکٹر اسرار احمد کی سوچ کا دائرہ کار کیا تھا۔ اور سننے والوں کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ معلومات آج کے دور میں اتنی اہمیت کیوں رکھتی ہیں۔ مطلب جب ہم آج کی خبریں دیکھتے ہیں، کبھی کسی ملک پر حملہ ہو رہا ہے، کبھی خانہ جنگی ہے، کبھی اچانک معاشی پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ ہاں، تو یہ سب واقعات بکھرے ہوئے اور بے ربط محسوس ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا میں بس یوں ہی افراتفری مچی ہوئی ہے۔ لیکن جب ہم ان تاریخی حوالوں کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ بکھرے ہوئے ٹکڑے ایک پیٹرن کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، ایک بڑی تصویر بننے لگتی ہے۔ جی، تو کیا خیال ہے اس سفر کا باقاعدہ آغاز کیا جائے؟ ضرور۔ اگر ہم مہیا کیے گئے مواد کی بنیاد پر بات کریں تو جو سب سے پہلا اور مرکزی تصور ابھر کر سامنے آتا ہے وہ گریٹر اسرائیل یعنی عظیم تر اسرائیل کا ہے۔ اچھا، یہ گریٹر اسرائیل کا جو تصور ہے، میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ یہ شاید موجودہ دور کی سیاست کا کوئی حصہ ہے۔ نہیں، یہاں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کے تجزیے کے مطابق گریٹر اسرائیل محض موجودہ دور کی ریاست کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک انتہائی طویل مدتی بین النسلی پروجیکٹ ہے۔ بین النسلی سے آپ کی مراد نسل در نسل چلنے والا منصوبہ ہے نا؟ بالکل، جس پر صہیونی طاقتیں صدیوں سے کام کر رہی ہیں۔ یہ کوئی ایسا ہدف نہیں جو چند سالوں میں مکمل ہو جائے۔ اور جب ہم اس کے جغرافیائی پھیلاؤ کی بات کرتے ہیں تو یہیں سے اس نظریے کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مطلب عام طور پر جب کسی ملک کی سرحدوں کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں آج کے نقشے آتے ہیں۔ جی، لیکن ان کے تجزیوں میں تو اس عظیم تر اسرائیل کا تصور بہت ہی وسیع ہے۔ کیا ہم ان جغرافیائی حدود کی تھوڑی اور نشاندہی کر سکتے ہیں تاکہ سننے والوں کے ذہن میں ایک واضح خاکہ بن سکے؟ جی، ان تحریروں میں اس کی جغرافیائی حدود کو تورات کی بعض روایات کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے، جسے وہ اپنا وعدہ کیا گیا وطن یا پرومسڈ لینڈ مانتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق اس وسیع ریاست کا پھیلاؤ دریائے نیل سے شروع ہو کر دریائے فرات تک ہے۔ دریائے نیل سے فرات تک، مطلب اگر ذرا اس نقشے کو آج کی دنیا پر رکھ کر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ مصر کا ایک بڑا حصہ، پورا فلسطین، اردن، لبنان، شام کا بھی بیشتر حصہ، اور عراق اور یہاں تک کہ سعودی عرب کے بعض شمالی علاقے بھی اس مجوزہ نقشے کی زد میں آتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا خطہ بن جاتا ہے۔ یہ محض ایک سیاسی یا سفارتی دعویٰ تو نہیں لگتا؟ بالکل نہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد اسے ایک باقاعدہ نظریاتی اور مذہبی ایجنڈا قرار دیتے تھے، جسے مکمل کرنے کے لیے ایک منظم حکمت عملی اپنائی گئی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مطلب اتنے بڑے علاقے پر جہاں پہلے سے درجن بھر خود مختار ممالک موجود ہوں، ان کی اپنی فوجیں ہوں، وہاں تسلط قائم کرنا کوئی راتوں رات ہونے والا کام تو نہیں ہے؟ ظاہر ہے۔ تو اگر میں اسے سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ براہ راست فوجی حملے سے تو ممکن نہیں لگتا۔ ان کے تجزیے کے مطابق اس ہدف تک پہنچنے کا اصل طریقہ کار کیا ہے؟ وہ راستہ کیسے صاف کر رہے ہیں؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ان کا تجزیہ انتہائی گہرا ہو جاتا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ اتنے بڑے خطے کو ایک ساتھ نگلنا ناممکن ہے، اس لیے جو حکمت عملی اپنائی گئی وہ عرب ممالک کو اندرونی طور پر کھوکھلا کرنے کی ہے۔ اچھا، یعنی اندر سے کمزور کرنا۔ جی، اس ہدف کا پہلا مرحلہ عرب دنیا کی بڑی اور مستحکم ریاستوں کو کمزور کرنا اور انہیں چھوٹے چھوٹے غیر مستحکم ٹکڑوں میں تقسیم کرنا ہے۔
اور میرا خیال ہے یہ تقسیم صرف نقشے پر لکیریں کھینچنے کی حد تک نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں۔ ان کے مطابق اس منصوبے کی کامیابی کا سارا دارومدار اس بات پر ہے کہ خطے میں مستقل بنیادوں پر سیاسی اور مذہبی عدم استحکام یعنی انتشار قائم رہے، خانہ جنگیاں ہوں اور حکومتیں اپنے ہی عوام سے الجھتی رہیں۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ اگر آپ کسی بڑی عمارت کو نہیں گرا سکتے تو آپ اس کی بنیادوں میں دیمک چھوڑ دیں۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ جب پڑوسی ممالک آپس میں الجھے رہیں گے اور ان کے اندرونی مذہبی اور لسانی مسائل سلگتے رہیں گے تو انہیں کبھی یہ ہوش ہی نہیں آئے گا کہ کوئی بیرونی قوت ان کے کمزور ہونے کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ درست تجزیہ ہے آپ کا، اور اگر ہم اسے مزید وسیع تناظر میں دیکھیں تو ڈاکٹر اسرار احمد اس پورے عمل کو محض زمینی قبضے کا نام نہیں دیتے، وہ اسے ایک عالمی ایجنڈے کے ساتھ جوڑتے ہیں جسے ہم نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر یعنی ایک نیا عالمی نظام؟ جی، ان کے تصور میں نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب ایک ایسا نظام ہے جہاں معیشت، سیاست اور عسکری طاقت کا مرکز ایک ہی قوت کے پاس ہو، اور اس عالمی بالادستی کے لیے مشرق وسطی کا یہ انتشار ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ مطلب جب تک یہ خطہ پرامن اور متحد رہے گا وہ عالمی ایجنڈا کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ یہ واقعی ایک ہوش ربا اور پیچیدہ منصوبہ ہے، لیکن ظاہر ہے ان کے افکار صرف خطرے کی گھنٹی بجانے تک تو محدود نہیں تھے۔ جب بیماری کی اتنی گہری تشخیص کی گئی ہے تو یقیناً علاج بھی تجویز کیا گیا ہوگا۔ جی، انہوں نے اس عالمی الغار کے سامنے مزاحمت کا راستہ بھی دکھایا ہے۔ تو وہ راستہ کیا ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد ان حالات میں مسلمانوں کے مجموعی کردار کے حوالے سے کیا تجویز پیش کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہاں جو بات سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک اس بحران کا کوئی خالصتاً سیاسی یا معاشی حل نہیں ہے۔ وہ اس مسئلے کو امت مسلمہ کے نظریاتی زوال سے جوڑتے تھے۔ نظریاتی زوال یعنی ہم اپنے اصل سے ہٹ گئے ہیں؟ جی، مسلمانوں کی بقا کا واحد راستہ ایک بنیادی تصور میں پوشیدہ ہے جسے وہ رجوع الی القرآن کہتے تھے۔ رجوع الی القرآن۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس اصطلاح سے ان کی کیا مراد تھی، کیونکہ رجوع الی القرآن کا مطلب صرف قرآن مجید کو غلافوں میں لپیٹ کر رکھنا تو نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی محض ثواب کے لیے اس کی تلاوت کر لینا ہے۔ ان کے نزدیک یہ ایک شعوری اور فکری انقلاب کا نام ہے۔ اس کا مطلب قرآن کی تعلیمات اور اس کے سماجی اور سیاسی اصولوں کی طرف ایک عملی واپسی ہے۔ اگر میں اسے ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھوں تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کے پاس کسی انتہائی جدید مشین کا مینول موجود ہو، آپ اس مینول کی بہت عزت کرتے ہوں، اسے چومتے ہوں، لیکن جب مشین خراب ہو جائے تو آپ اس مینول کو کھول کر پڑھنے کے بجائے خود ہی ادھر ادھر سے جگاڑ لگانے کی کوشش کریں۔ بالکل، ان کے نزدیک شاید ہم نے اس مینول کو عملی طور پر اپنی زندگیوں سے نکال دیا ہے، لیکن اس مینول پر عمل کرنے میں سب سے بڑی عملی رکاوٹ کیا بتائی گئی ہے؟ اس راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ اور مسلمانوں کی مہلک ترین کمزوری جسے انہوں نے بار بار اجاگر کیا وہ ہے فرقہ واریت۔ فرقہ واریت یعنی مسلکی اختلافات؟ جی، ان کا استدلال تھا کہ جب تک مسلمان اپنے مسلکی، لسانی اور علاقائی اختلافات میں الجھے رہیں گے وہ کبھی ایک امت کی شکل اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ فرقہ واریت والی بات تو واقعی سمجھ میں آتی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ایک کرکٹ ٹیم گراؤنڈ میں اترے لیکن مخالف ٹیم کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان کے اپنے کھلاڑی آپس میں ہی لڑنا شروع کر دے اور ایک دوسرے کو رن آؤٹ کرائے۔ ہاں، اور نتیجہ یہ نکلے کہ دوسری ٹیم بغیر محنت کیے آرام سے میچ جیت لے۔ بالکل، وہ مانتے تھے کہ جب تک یہ اندرونی تقسیم ختم نہیں ہوتی کسی بھی بیرونی سازش یا نیو ورلڈ آرڈر کا مقابلہ کرنا محض ایک دیوانے کا خواب ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اختلافات ختم ہو بھی جائیں تو مسلمانوں کو عالمی سطح پہ کس طرح منظم ہونا چاہیے؟ کیا وہ موجودہ دور کی طرح الگ الگ ریاستوں کی صورت میں ہی رہ کر اس نیو ورلڈ آرڈر کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ان کا جواب اس حوالے سے نہایت دو ٹوک تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ موجودہ دور کی قوم پرستی اور نو آبادیاتی دور کی کھینچی گئی یہ جغرافیائی لکیریں جنہیں ہم بارڈرز کہتے ہیں اس یلغار کو روکنے کے لیے قطعی ناکافی ہیں۔ مطلب الگ الگ ملک بن کر دفاع نہیں ہو سکتا؟ نہیں، امت مسلمہ کو اگر واقعی ایک عالمی قوت کے طور پر اپنا دفاع کرنا ہے تو انہیں ایک مرکزی سیاسی اور سماجی ڈھانچے کی طرف لوٹنا ہوگا، اور وہ تصور ہے خلافت کا قیام۔ خلافت کا قیام یعنی ایک عالمی سیاسی قیادت؟ جی،
ان کی نظر میں خلافت محض ایک پرانی تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ ایک انتہائی عملی اور ناگزیر نظام ہے۔ یہی وہ واحد چھتری ہے جو مختلف رنگ اور زبان بولنے والے مسلمانوں کو ایک سیاسی اکائی میں پرو سکتی ہے۔ اور اس وسیع تر سایونی ایجنڈے کے راستے کی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ بالکل۔ اس کا مطلب ہے کہ موجودہ ریاستوں کا الگ الگ دفاعی نظام ان کے نزدیک کارگر نہیں تھا۔ اب اگر ہم اسی سیاسی بساط پر موجودہ ریاستوں کے کردار پر بات کریں تو ان کی گفتگو میں پاکستان اور ایران کا ذکر بڑی نمایاں حیثیت سے ملتا ہے۔ بہت نمایاں حیثیت سے۔ میں خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان اپنے اندرونی معاشی اور سیاسی مسائل میں کتنا الجھا ہوا ہے، لیکن ڈاکٹر اسرار احمد کے نزدیک اس ملک کی حیثیت ایک عام ملک جیسی نہیں تھی۔ جی، پاکستان کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر خالصتاً نظریاتی تھا۔ وہ یہ دلیل دیتے تھے کہ پاکستان کی بنیاد کسی مخصوص نسل یا زبان پر نہیں رکھی گئی تھی، بلکہ یہ ایک نظریاتی ریاست ہے۔ اس کا قیام ہی اسلام کے نام پر عمل میں آیا تھا۔ تو ان کی نظر میں پاکستان کا وجود محض نقشے پر ایک اضافے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جسے اسلام کے احیاء کا مرکز بننا تھا۔ جی، وہ مانتے تھے کہ اگر کوئی ایسی طاقت ہے جو مستقبل میں اس نیو ورلڈ آرڈر کے سامنے ایک نظریاتی اور عسکری فصیل بن سکتی ہے تو وہ پاکستان ہے۔ ان کی نظر میں پاکستان کا کردار ایک فرنٹ لائن ریاست کا ہے۔ عام سننے والوں کے ذہن میں شاید یہ سوال آئے کہ نظریاتی ریاست اور عام ریاست میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تو بنیادی طور پر ایک نظریاتی ریاست ایک ایسی کمپنی یا ادارے کی طرح ہوتی ہے جو کسی خاص مقصد یا مشن کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا ہو۔ صحیح۔ جبکہ ایک عام ملک محض ایک زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے جہاں کچھ لوگ مل جل کر رہ رہے ہوں۔ ان کا ماننا تھا کہ پاکستان اپنے اس پیدائشی مقصد کی وجہ سے بہت اہم ہے۔ بالکل درست۔ اچھا، اور اگر ہم ایران کی طرف دیکھیں، آج کل کی خبروں میں بھی ہم اکثر مشرق وسطیٰ میں ایران اور اسرائیل کی براہ راست کشمکش دیکھتے ہیں۔ کیا ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی زندگی میں ہی ایران کے اس متوقع کردار کی پیشن گوئی کر دی تھی؟ جی، یہ ایک انتہائی دلچسپ پہلو ہے۔ وہ ایران کو اس خطے میں ایک انتہائی مؤثر اور طاقتور قوت تسلیم کرتے تھے۔ ان کا تجزیہ یہ تھا کہ ایران میں آنے والے انقلاب کے بعد وہاں کا جو موجودہ سیاسی اور مذہبی ڈھانچہ استوار ہوا ہے وہ اسے فطری طور پر ایک مضبوط رکاوٹ بنا دیتا ہے۔ یعنی ایران کی موجودہ سیاسی ساخت اسے مغربی طاقتوں کے تسلط کے سامنے کھڑا کرتی ہے؟ بالکل۔ ان کے نزدیک ایران کی قیادت کا نظریہ آنے والے وقتوں میں اسرائیل کے پھیلاؤ کو روکنے میں انتہائی نمایاں کردار ادا کرے گا، اور حیران کر دینے والے طور پر آج کا جیو پولیٹیکل منظرنامہ ان کے اس تجزیے کی بڑی حد تک تصدیق کرتا نظر آتا ہے۔ لیکن رکیں، یہاں ایک بہت بڑی شرط بھی تو موجود تھی ہے نا؟ اگر ہم ان کے پورے بیانیے کا مطالعہ کریں تو انہوں نے واضح کیا تھا کہ اگرچہ پاکستان اور ایران کا کردار بہت اہم ہے، لیکن یہ ممالک تنہا کچھ نہیں کر سکتے۔ جی، یہی اس پوری بحث کی جان ہے۔ وہ واضح طور پر یہ مانتے تھے کہ محض کسی ایک ملک کا کھڑا ہونا ہرگز کافی نہیں ہے۔ اصل حل صرف اور صرف پوری مسلم امہ کے اتحاد میں ہے۔ اور جب وہ امہ کہتے ہیں تو ان کی مراد خاص طور پر سنی اور شیعہ دونوں کا اتحاد ہے۔ بالکل، ان کے بیانیے میں اس بات پر خصوصی زور دیا گیا ہے کہ شیعہ سنی اتحاد کے بغیر اس گریٹر اسرائیل کے ایجنڈے کو شکست دینا ناممکن ہے۔ جب تک یہ دو بڑے بازو ایک ساتھ مل کر طاقت نہیں بنیں گے، کوئی بھی مزاحمت دیر پا ثابت نہیں ہو سکتی۔ تفریقہ بازی وہ سب سے بڑی خلیج ہے جو اس مزاحمتی بلاک کو بننے سے روک رہی ہے، اور مخالف طاقتیں اسی خلیج کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو ایک جگہ سمیٹنے کی کوشش کریں، ہم نے گریٹر اسرائیل کے جغرافیائی اہداف کی بات کی، عرب دنیا میں انتشار پھیلانے کی حکمت عملی پر غور کیا، رجوع الی القرآن کو سمجھا، اور پاکستان اور ایران کے کردار کا جائزہ لیا۔ جی۔ سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد ان تمام جیو پولیٹیکل واقعات کو کس حتمی انجام کی طرف جاتا ہوا دیکھتے تھے؟ ان کے نزدیک اس ساری بساط کا آخری نتیجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم ان تمام کڑیوں کو ملا کر ایک بڑی تصویر دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس صورتحال کو محض چند ممالک کے درمیان وسائل یا زمین کی جنگ نہیں مانتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ تمام سازشیں دراصل فتنہ دجال کے ظہور کی تیاریاں ہیں۔ فتنہ دجال یعنی وہ آخری اور سب سے بڑا فریب کا نظام جو حق اور باطل کی تمیز بھلا دے گا۔ جی، وہ تاریخ کے اس موڑ کو ایک خالصتاً مذہبی نقطہ نظر سے دیکھتے تھے۔
جہاں یہ تمام سیاسی اور معاشی ہتھ کنڈے دراصل ایک بڑی نظریاتی کشمکش کا حصہ ہیں۔ ان کے افکار میں یہ ساری بساط اسی حتمی مارکے کے لیے بچھائی جا رہی ہے۔ یعنی یہ صرف طاقت کے توازن کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایمان اور کفر کی ایک فیصلہ کن جنگ ہے، اور اس کا خلاصہ پھر یہی نکلتا ہے کہ ان تمام فتنوں سے بچاؤ کا حتمی راستہ وہی ہے جس کی طرف انہوں نے بار بار اشارہ کیا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا۔ بالکل، اور خالصتاً ایمان کی بنیاد پر متحد ہونا۔ اگر بنیاد علاقائیت، نسل یا زبان کی ہوگی تو وہ عمارت اس طوفان کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوگی۔ اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ ان تمام باتوں کو پیش کرنے کا مقصد ان کے نزدیک لوگوں میں خوف و ہراست پھیلانا یا انہیں مایوس کرنا ہرگز نہیں تھا۔ وہ کوئی قنوتیت پسندی نہیں پھیلا رہے تھے، نہیں، بلکہ یہ خالصتاً ایک بیداری اور عمل کی پکار تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ زمینی حقائق کو سمجھیں، تاریخ کے اس نازک موڑ کا شعور حاصل کریں اور اپنا انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کریں۔ وہ اس غفلت کی نیند سوئی ہوئی امت کو جھنجھوڑنا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنے دفاع کے لیے عملی قدم اٹھا سکیں۔ یہ واقعی ایک انتہائی طاقتور اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا بیانیہ ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح مشرق وسطیٰ کا انتشار کوئی اتفاقیہ حادثہ نہیں، بلکہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہو سکتا ہے۔ جی، ہم نے گریٹر اسرائیل اور نیو ورلڈ آرڈر کا تعلق بھی سمجھا، اور نظریاتی ریاست کے طور پر پاکستان اور ایک مزاحمتی قوت کے طور پر ایران کی اہمیت کو بھی جانا، اور سب سے بڑھ کر یہ ساری کشمکش دراصل فتنہ دجال کی کڑیاں ہیں۔ عشق ان کے تجزیے جیو پالیٹکس، تاریخ اور مذہبی عقائد کا ایک ایسا امتزاج پیش کرتے ہیں جو ہمیں آج کی دنیا کو سمجھنے کے لیے ایک مختلف اینک فراہم کرتا ہے۔ بالکل، اور اس ساری گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے جو میں چاہوں گی کہ ہم سب اس پر سوچیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے نیل سے فرات تک جغرافیائی قبضے اور ریاستوں کے زمین پر کنٹرول کی بات کی، جس کا تعلق براہ راست سرحدوں اور فوجوں سے تھا۔ جی، لیکن ذرا آج کے دور کا تصور کیجئے۔ آج کے دور میں جب جغرافیائی سرحدوں سے زیادہ معاشی پابندیاں، ڈیجیٹل بینکنگ، ڈیٹا کا کنٹرول اور ٹیکنالوجی طاقت کا تعین کرتے ہیں، تو کیا گریٹر اسرائیل جیسے منصوبے مستقبل میں بھی صرف زمین کے قبضے تک ہی محدود رہیں گے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یا پھر جدید ٹیکنالوجی، مالیاتی نظام اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ تسلط ایک بالکل نئی، وسیع تر اور غیر مرئی شکل اختیار کر لے گا، جہاں آپ کے ملک کی سرحدیں تو سلامت ہوں گی لیکن آپ کا پورا وجود کسی اور کے کنٹرول میں ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ بالکل، ہمیں اس بدلتی ہوئی دنیا پر نظر رکھنی ہوگی۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ان موضوعات پر اپنا مطالعہ اور تحقیق ضرور جاری رکھیے گا، کیونکہ سوال اٹھانا اور سیکھنا ہی بیداری کی پہلی سیڑھی ہے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔